پوائنٹ آف آرڈر دے رہا ہوں, سب کو دے رہا ہوں, تو آپ تھوڑا اپنے نمبر کا وہ کریں, انتظار کریں. جی 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 جناب اسپیکر, میں پہلے بھی عرض کر چکا, میں دہرا دیتا ہوں, انکار ہرگز نہیں کیا. سپریم کورٹ کا احترام تھا, ہے اور رہے گا. وہ چیف جسٹس تھے, نہ بھی رہیں تو پھر بھی جو ان کے احکامات تھے وہ وزنی ہیں اور ان کو وزن ملنا چاہیے. یقیناً بات صرف یہ تھی کہ اس کو کہا گیا تھا کہ ریٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنے کی مہلت مانگی ہے, انکار نہیں کیا, مہلت مانگی ہے. اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس پہ آپ کو آپ کی تشنگی دور ہو جائے, تشنگی دور ہو جائے, بھلے ایگزامن کرنے کا موقع تو دیجئے. اب آپ نے کہا کہ پہلے کر لیا, میں بالکل کہوں گا پہلے بھی اگر میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا, پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا, اور 172 کو یک مشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا. لیکن اب بھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھیے قوانین, قانون, پریسیڈنٹ, روایات کو جنم آپ نے دینا ہے, اس ایوان نے دینا ہے. قانون بناتے آپ ہیں, قانون کی اصلاح کر سکتے ہیں, آئین بناتے آپ ہیں, ترمیم آپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے مل بیٹھ کر ایسی روایات کو جنم دینا ہے جس پہ بہتری آ سکے, جس میں ہم ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, ماضی میں ای سی ایل کا استعمال کون کیسے نہیں کرتا رہا, وہ روایت میں اور اس تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماضی میں ایک چیز درست طور پر استعمال نہیں ہوئی تو مستقبل میں ہمیں بہتری کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر پریسیڈنٹس کریٹ کرنے چاہیے. دیٹ از واٹ ڈیموکریسی از آل اباؤٹ. اور میں عرض کروں گا, قائد حزب اختلاف بھی تشریف لے آئے ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں جو بڑے تجربہ کار ہیں اور جنہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, جنہوں نے مختلف وارداتیں دیکھی ہیں, جنہوں نے مختلف ادوار میں شب خون دیکھے ہیں. ماضی سے سبق سیکھیے اور اس ایوان کی کاروائی میں, اس ایوان کی فنکشنالٹی میں تعاون فرمائیے. حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اور حکومت کو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے, لیکن اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہے, اور اگر اپوزیشن اس ہاؤس کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے اپنی خدمت نہیں کرے گی, اس سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. میری آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ فنکشنالٹی, ہاؤس کی فنکشنالٹی میں ہمارا کردار ہے, آپ کا تعاون درکار ہے, آپ کا تعاون درکار ہے. اور جب محترم خواجہ صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, جب اس کا حل نکل آیا تو وہ ختم ہو گیا. اور آج بھی میں عرض کروں گا تب بھی آپ نے, اور ایاز صادق صاحب بیٹھے ہیں, میں ریکارڈ پر کہنا چاہوں گا, اگر آپ نے ایک راستہ نکالا تو اس سے جمہوریت کا فائدہ ہوا, نقصان نہیں ہوا. میں آج بھی آپ سے کہوں گا, خدا را پلیز, there are very senior people sitting here, experienced people, and they know Pakistan's history and they're not unaware of that. تو پلیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا کردار ادا کیجئے, پوائنٹ اٹھائیے, تنقید کیجئے, جو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی کمزوریاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا آئینی رول ہے, آپ کا سیاسی کردار ہے, اس سے انکار کر کوئی نہیں سکتا. لیکن اتنی روایت تو اور اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی بات مکمل کر لیں تو حکومتی نقطہ نظر بھی تو ہے, حکومتی نقطہ نظر کو سن تو لیجئے, مت اتفاق کیجئے, سننے کا موقع تو دیجئے. نہیں, آپ ہنس رہی ہیں, ماضی میں نہیں ہوا, پرسوں کیا ہوا. جناب اسپیکر, میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہوں گا, پرسوں آپ کے سامنے یہ ہوا, ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پر ایک بل موو کیا گیا,
أكبر. प्राइवेट मेंबर के बिल से इख्तलाफ किया, वोट हुआ, वॉइस वोट हुआ, और वॉइस वोट में आपकी राय में, चेयर की राय में हुकूमत की अक्सरियत थी, लेकिन ऑपोजिशन ने उस पर एतराज किया और कहा कि हमें इसका हेड काउंट चाहिए। बजा तौर पर हक है आपका एतराज करना। हेड काउंट किया गया और हेड काउंट में भी गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को तायीद हासिल हो गई और गवर्नमेंट के वोट ज्यादा हुए। एक सुन ले, you have a right to disagree. You have a right to disagree. You have a right to disagree. पर सुन लीजिए, सुन तो लीजिए यार, बात सुन ले आप फिर जवाब दीजिएगा। आप बात तो सुन ले। मैं तो मौजूद नहीं था हाउस पे, मैंने जो अखबारात में पढ़ा है और मैंने जो दोस्तों से सुना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी आपको पेश की गई, डिप्टी स्पीकर साहब गालिबन चेयर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ने इस प्राइवेट मेंबर बिल को मुस्तरद कर दिया। अब ऑपोजिशन के मेंबरान ने क्या रवैया अख्तियार किया? वेल में आ गए, एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब क्या जिन रिवायात का आप जिक्र करते हैं और जिन रिवायात को आप उजागर करने की कोशिश करते रहे, बहसियत स्पीकर के भी और बहसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के भी, शाह साहब भी तशरीफ फरमा है और अयाज सादिक साहब भी तशरीफ फरमा है और दुरुस्त करते रहे, अपना किरदार अदा करते रहे, तो क्या उन रिवायात की पासदारी हमें आज नहीं करनी चाहिए? ये तो मैं अर्ज करता हूं, ये तो धूप और छांव है, जो कल वहां थे आज यहां है, जो आज यहां है कल वहां होंगे। ये तो धूप और छांव है और पलक झपकते हालात बदल जाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन रिवायात जो हैं, जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं और जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसका तकद्दुस हम सब पर लाजिम है और जब हम उसको लेकर आगे चलेंगे। अगर कल को बात की जा रही थी, मैंने सुना खुद जब कहा जा रहा था इस तरफ वेल की तरफ जाए जाते थे, जब एहतजाज किया जाता था तो बहुत से लोग ट्रेजरी बेंचेस के उस वक्त के लोग कहते थे मत करो ऐसे, मत करो ऐसे। हमें कहा करते थे मत करो ऐसे, इससे आप डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का खदशा है, जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। मुझे याद है कहा जाता था कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अब सवाल ये है, आप तलकीन फरमाते थे, जो तलकीन करते थे उस तलकीन पर अमल पैरा होते हुए आइए मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें। मेरी आपसे गुजारिश होगी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तशरीफ फरमा है, ऐसा रास्ता निकालें कि आप अपना किरदार अदा कर सके जो आपका आईनी कानूनी हक है, और हमें उस किरदार को तस्लीम करना है। जनाब स्पीकर, हमें उसको तस्लीम करना है। और मैं यहां रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं
کہ بہت سے اختلافات کے باوجود میں نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حق کو تسلیم کیا اور بات کی کہ ماننا چاہیے اس کو, بیکاز دیٹ واز the right thing to do. We have to set the right precedents, and if we do not, وقتی طور پر پوائنٹ سکورنگ تو ہو جائے گی, وقتی طور پر کامیابی تو ہو جائے گی, پر یہ کامیابی دیر پا نہیں ہوگی. اور اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور جیسے کل گرینڈ الائنس کی بات ہوئی اور اس میں کہا کہ ہم نے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے, تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں بالکل پروٹیکٹ ہونے چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس تو ہمارے آئین کا حصہ ہے, فنڈامنٹل رائٹس تو ہمارے آئین نے پروٹیکٹ کیا ہے, اور ان کا دفاع سپریم کورٹ کرتی ہے, اس کا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, اور سپریم کورٹ آزاد بھی ہے, بااختیار بھی ہے. اکنامک رائٹس کی بات کی, ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کی, ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے, تو اس نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ سب روایات شامل ہیں, ہاؤس کی کارروائی اس میں شامل ہے, ہمارے رویے شامل ہیں, ہماری بردباری اس میں شامل ہے, ہمارا حوصلہ اس میں شامل ہے, ہمارا باہمی احترام اس میں شامل ہے. تب جمہوریت کی گاڑی آگے چلے گی, اور اگر اس روایت کو برقرار نہ رکھا گیا تو نقصان سب کا ہوگا. شکریہ. تھینک یو. یہ